اما بعد، محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و احسان سے ہم سورہ بقرہ کا مطالعہ کر رہے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو مضمون ہے اہل کتاب سے متعلق، خاص طور پر ابتدا میں بنی اسرائیل سے متعلق گفتگو کی گئی، اور اس کے بعد عموماً اہل کتاب یہود ہو یا نصارہ ہو ان سے متعلق گفتگو ہو رہی ہے، اور کافی دلائل اور براہین اللہ تبارک و تعالیٰ پیش کرنے کے بعد کہ اسلام کی حقانیت اور یہود اور نصارہ کس طرح سے گمراہ ہوئے ہیں، ان کو آگاہ کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دے رہا ہے کہ اب ان کو دعویٰ پیش کر دو، اور ان کو ایک ایسی نصیحت آمیز بات ان سے کہہ دو تاکہ وہ اپنے دلوں کو جانچ لے اور اپنے دلائل کو مراجعہ کر لیں اور ریوائز کر لیں، چیک کر لیں کہ وہ حق پر ہے یا نہیں ہے۔ آئیے آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 139 139 سے آج کا ہمارا مطالعہ ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اتحاجوننا فی اللہ وهو ربنا وربکم ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم ونحن له مخلصون۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دو ان لوگ سے، کیا کہہ دو؟ قل اتحاجوننا، حجت کہنا ہم اردو زبان میں کثرت سے استعمال کرتے ہیں نا، حجت کرنا، اسی سے بنا ہوا یہ لفظ ہے، حاجہ یحاج، اتحاجوننا، یہ جو پہلا الف ہے یہ استفہامی ہے، کوسچن والا سوال، کیا؟ تحاجوننا، تم حجت کرتے ہو ہم سے، یعنی ہمارے خلاف دلیل پیش کرتے ہو، فی اللہ، اللہ تعالیٰ سے متعلق، اللہ کے بارے میں تم ہم سے حجت کرتے ہو، جی، وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا بھی پروردگار ہے اور تمہارا بھی پروردگار ہے۔ قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، اے محبوب کہہ دیجئے کہ کیا اللہ کے معاملے میں تم ہم سے حجت کرتے ہو جبکہ وہ تمہارا بھی، ہمارا بھی پروردگار ہے، ہمارا بھی پالنے والا ہے، ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ وَلَنَا أَعْمَالُنَا، اور ہمارے اعمال ہمارے ساتھ ہے، وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہے، تمہارے ساتھ ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور اللہ کے لیے ہم تو مخلص ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہم مخلص ہے، اور ہم اپنے عبادت کے اندر اللہ تبارک، صرف ہم اپنی عبادتیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ۔ یہ کیوں حجت پیش کی جا رہی ہے، کیا گفتگو ہو رہی ہے؟ بنو اسرائیل کا یہ دعویٰ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم تو ان پر ہے، بنو اسرائیل پر ہے، یہود پر ہے، اور سارے انبیاء، جتنے انبیاء آ رہے ہیں وہ سب بنو اسرائیل میں، حالانکہ بنو اسرائیل کے علاوہ بھی انبیاء آئے ہیں، لیکن کیونکہ اتنی کثرت ہوئی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں جس کثرت سے انبیاء آئے، اور بنو اسماعیل، حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں نبی ان کو نظر نہیں آیا، تو انہوں نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ کا فضل تو ہمارے پاس ہے، یعنی اللہ تو ہم کو خاص نظر سے دیکھتا ہے، ہمارا مقام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں، تمہارا نہیں ہو سکتا ہے، عرب کا نہیں ہو سکتا ہے، بنو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد کا نہیں ہو سکتا ہے، ان کا یہ ان کی اپنی ذہنیت تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کثرت سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور بنو اسرائیل میں کثرت سے انبیاء کو بھیجا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کبھی بھی یہ نہیں فرمایا کہ انبیاء صرف بنو اسرائیل سے ہو سکتے ہیں، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، اسماعیل کی اولاد میں نبی نہیں ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ نے تو نہیں فرمایا تھا، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے ایک عقیدہ گھڑ لیا، اور کیا کہتے ہیں، نبوت کے مسئلے میں بنو اسرائیل کا آلموسٹ یوں سمجھ لیجئے کہ یہ کاپی رائٹ سمجھنے لگے، یہ کاپی رائٹ ہے، ہمارے حقوق ہے، ہمارے علاوہ کوئی نبی نہیں ہو سکتا ہے۔ تو یہ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ،
کیا تم اللہ تم یہ سمجھتے ہو کہ اللہ تمہارے ہی طرف ہے، اللہ کا فضل تمہارے ہی طرف ہے؟ نہیں نہیں، بلکہ معاملہ تو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارا بھی پروردگار ہے، جس طرح سے وہ تمہارا بھی پروردگار ہے۔ حضرت بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اگر بنو اسرائیل مستحق فضل الہی ہیں تو بنی اسماعیل بھی مستحق فضل و کرم الہی ہے۔ اگر اللہ کا فضل بنو اسرائیل پر بھی ہو سکتا ہے تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالی کا فضل و کرم بنو اسماعیل علیہ السلام کی اولاد پر بھی ہو سکتا ہے۔